اور یہ بات واضح ہے کہ پاکستان اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک افغانستان کے اندر جو تنظیم بیٹھی ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ اس کو پاکستان کے ساتھ دوستی اور طاقت چاہیے یا اس کو دہشت گردی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ افغانستان کو، بھارت کو اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دوں کہ جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، پاکستانی مل کے اس کی آنکھیں نوچ لیں گے، ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے جو پاکستان کی طرف ابھریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ افغانستان جو پاکستان کے اوپر حملوں کے اوپر اترا ہوا ہے ان کو جوابات جا رہے ہیں۔ افغانستان کو، بھارت کو اور اسرائیل کو یہ بہت واضح پیغام دیتا ہے، ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی جرت نہ کرنا، ہم کچھ اور لوگ ہیں، ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے جو ہماری طرف اٹھیں گے۔ وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج جب ہم تاریخ کے ایک نازک ترین دوراہے پہ کھڑا ہے پاکستان، تب ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں جب پاکستان چاروں طرف سے سازشوں سے گھرا ہوا ہے، اور صرف سازشوں سے ہی نہیں گھرا ہوا بلکہ کچھ ایسی طاقتوں کے گرد بھی پاکستان گھرا ہوا ہے جو پاکستان کو ناکام اور نامراد کرنا چاہتے ہیں۔ حالیہ افغانستان کے اندر جو پاکستان کو جوابی کارروائی کرنی پڑی ہے وہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے۔ پاکستان نے تمام ڈپلومیٹک ایفرٹس کو پوری طریقے سے بروئے کار لایا ہے۔ پاکستان نے تمام دوست ممالک کی جو ریکویسٹ تھی ان کو قبول کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ روز ہر گھنٹے کے حساب سے پاکستان کے بارڈرز کی خلاف ورزی افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اور افغانستان کیا ہے؟ افغانستان بھارتی ایما پر کام کرنے والی ایک مشینری ہے بس، جو پاکستان کو، جس کو پاکستان نہیں سمجھ میں آ رہا، اور صرف دنیا کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے تمام ڈپلومیٹک ایفرٹس کو، ہم نے تمام راستوں کو عبور کرنے کے بعد پاکستان یہ جوابی کارروائیاں کر رہا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ پاکستان اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک افغانستان کے اندر جو تنظیم بیٹھی ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ اس کو پاکستان کے ساتھ دوستی اور طاقت چاہیے یا اس کو دہشت گردی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اگر تو وہ یہ فیصلہ جلد نہیں کرتے تو جناب ڈپٹی اسپیکر، میں اس ایوان کے توسط سے افغانستان کو، بھارت کو اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دوں کہ جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، پاکستانی مل کے اس کی آنکھیں نوچ لیں گے، ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے جو پاکستان کی طرف ابھریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ افغانستان جو پاکستان کے اوپر حملوں کے اوپر اترا ہوا ہے ان کو جوابات جا رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اگر آپ ان کی تقریریں ان کے اٹھا کے دیکھیں تو افغان طالبان کی رجیم کے کمانڈر یہ والی بات میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اسرائیل ہماری مدد کے لیے آئے۔ آج افغان جو تنظیم ہے طالبان، ان کے کمانڈرز کی ایک دوبارہ ویڈیو آئی ہے جہاں پر وہ بھارت سے، اسرائیل سے مدد طلب کر رہے ہیں، اور مدد بھی کب طلب کر رہے ہیں؟ جب ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہوا ہے، جب ایران کی بارڈرز کو چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے، جب ایران کے اندر رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ اسرائیل پاکستان کے برابر میں آ کے کھڑا ہونا چاہ رہا ہے۔ ان کے وزیر اعظم، اسرائیل کا وزیر اعظم میڈیا کے اوپر ہے جہاں پر وہ کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کا نیوکلیائی پروگرام ختم کرنا ہے، اور یہاں پر
بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بات کو بڑے فخر سے وزیر اعظم ہو کر کہتے تھے کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے بھارت کا تو پاکستان کو نیوکلیئر پروگرام کی ضرورت نہیں ہے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہی پاکستان کی نیوکلیئر ڈیٹرنس تھی کہ جس نے آج پاکستان کو بچا کے رکھا ہوا ہے, عالم اسلام کے قلعے کو بچا کے رکھا ہوا ہے. اور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اس بات پر بھی غور کریں, ٹائمنگ دیکھیں ڈپٹی اسپیکر صاحب, ٹائمنگ دیکھیں. جو افغانستان میں پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلائی ہوئی تھی اور جو ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے, اس کی ٹائمنگ کو دیکھیں. یہ ایک صرف افغانستان پاکستان یا ایران کی بات رہی ہے, یہ ریجنل ڈائمینشن کی بات ہو رہی ہے. اور یہ صرف اور صرف یہ جو پلاننگ ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے. یہ ایوان آج افغانستان کو, بھارت کو اور اسرائیل کو یہ بہت واضح پیغام دیتا ہے کہ ہماری طرف. شکریہ, مائک کھولیں, آخری بات کریں, آخری بات. ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی جرت نہ کرنا. ہم کچھ اور لوگ ہیں, ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے جو ہماری طرف اٹھیں گے, ہم وہ آنکھیں نوچ لیں گے جو ہماری طرف میلی نگاہوں سے دیکھے گی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. شکریہ.